سخاوت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور داتا صاحب علیہ رحمہ اپنے کتاب کشف المحجوب صفحہ نمبر 112 پر نقل فرماتے ہیں، ایک روز ایک شخص نے حاضر ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، میں ایک مفلس و نادار شخص ہوں، میں صاحب اہل و عیال ہوں، مجھے اپنے پاس سے رات کے کھانے میں سے کچھ عنایت فرمائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، میرا رزق ابھی راستے میں ہے۔ کچھ دیر بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دیناروں کے 5 تھیلیاں آئیں گی، ہر تھیلی میں 1000 دینار تھے۔ لانے والوں نے عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذرت خواہ ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ فی الحال ان کو اپنے خدام پر خرچ فرمائیں، مزید پھر حاضر کیے جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نادار و مفلس شخص کی طرف اشارہ فرمایا اور 5 تھیلیاں اسے عنایت کرتے ہوئے معذرت کی کہ تمہیں بہت دیر انتظار کرنا پڑا، صرف اتنا ہی کمتر عطیہ تھا، اگر میں جانتا کہ اتنی قلیل مقدار ہے تو تمہیں انتظار کی زحمت نہ دیتا۔ اس واقعہ سے جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت نظر آتی ہے، وہاں آپ کو مومنانہ فراست بھی واضح ظاہر ہوئی کہ آپ نے اپنی مومنانہ فراست سے آنے والے 5000 دیناروں کو دیکھ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل اللہ کی نظروں میں سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر۔ امام بغوی علیہ رحمہ اپنی کتاب معجم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بارش کے فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے اجازت طلب کی۔ رب تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رونق افروز تھے۔ آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ، دروازے کا اچھی طرح خیال رکھنا، کوئی اندر نہ آنے پائے۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر نگہبانی فرما رہی تھیں کہ اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور زبردستی اندر چلے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کھیلنے کودنے لگے تو آپ ان کو گود میں لے کر چومنے اور پیار کرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر اس بارش کے فرشتے نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کو ان سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا آپ ان سے محبت رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ فرشتے نے عرض کی، نہیں، انہیں تو آپ کی امت ان قریب شہید کر دے گی۔ فرشتے نے عرض کی، انہیں تو آپ کی امت ان قریب شہید کر دے گی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں جہاں ان کو شہید کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس فرشتے نے آپ کو ایک باریک سرخ لال مٹی دکھائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مٹی لے کر اپنے کپڑے میں محفوظ کر لی۔ حدیث شریف حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ سرۃ الشہادتین میں نقل کرتے ہیں۔ امام ابو نعیم علیہ رحمہ حضرت ام سلمہ سے نقل کرتے ہیں، آپ بیان کرتی ہیں کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے گھر میں کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اور ہاتھ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا، اور پھر آپ کی خدمت میں تھوڑی سی مٹی پیش کی، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگھ کر فرمایا، اس مٹی سے رنج و مصیبت کی بو آتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو اس وقت جان لینا میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ مٹی لے کر ایک شیشی میں محفوظ کر لی۔ محترم حضرات، ان دونوں احادیث سے واضح ہو گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت کی خبر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن ہی میں مشہور تھی، اور ایک مقدر تھا جسے ہو کر رہنا تھا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عطا سے غیب جانتے ہیں، اس لیے آپ نے وہ سرخ مٹی اپنے ازواج میں سے صرف حضرت ام سلمہ کو دی، حالانکہ اس وقت آپ کی کئی ازواج حیات تھیں، کسی اور کو نہ دیں۔ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہی تھی کہ جب کربلا کا واقعہ رونما ہوگا، اس وقت صرف اور صرف میری زوجہ حضرت ام سلمہ حیات ہوں گی۔ آگے آنے والی ویڈیو میں یزید کی تخت نشینی بیان کی جائے گی۔ ناظرین سے گزارش ہے ہر ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیا کریں۔